یا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، یوم عاشورہ، اس سے بہت سے ہمیں سبق ملتے ہیں، بہت سے ہمیں عبرت کے اور نصیحت کے مقام اس سے حاصل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کیونکہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا نحن اولی بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، موالات المؤمنین. اگرچہ انبیاء جو ہے، انبیاء ایک ہی جماعت ہیں اور ایک ہی توحید کی دعوت دی، سب نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. دوسری چیز ہمیں جو سبق ملتا ہے، البراءۃ من المشرکین، مشرکین سے برات. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ انشاءاللہ، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، اور آئندہ سال جو ہے لَإِن بَقِيتُ، بعض روایات میں آتا ہے صُمْنَ التَّاسِعِ، ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے کیونکہ یہود رکھتے تھے. تو مشرکین کی مخالفت. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اس امت نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ. فرمایا من صام یوم عاشورا غفر لہ سنہ، سال پورے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے امت کے لیے. پھر چوتھے نمبر پر گناہوں کو بندہ کبھی نہ بھولے. گناہ جو ہیں وہ بندے کو کبھی نہ بھولیں، اور اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ایسے مسائل اور ایسے اعمال اور وسائل کو اختیار کرنا چاہیے جن سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو عاشورہ یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے بھولے ہوئے گناہ اور ہم سے کیے ہوئے سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو گناہوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے اور انہیں خبر دیں گے جو انہوں نے گناہ کیے، اللہ نے ان کو شمار کیا ہوگا اور وہ بھول چکے ہوں گے. اور اللہ ہر چیز پر واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 6. پانچواں ہمیں جو سبق ملتا ہے، نیکی کے کام میں ہمیشگی اختیار کرنی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا هذا اليوم. عاشورہ، آپ کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کتنا اہتمام اور کوشش کرتے الا یہ عاشورے کا دن، آپ اس کی تلاش میں ہوتے اور عاشورے کا دن جب آتا اہتمام کرتے اس دن کے روزہ رکھنے کا. تو نیکی کے اعمال ہر سال، کیونکہ عاشورہ آتا ہے تو ہر سال جو ہے بندہ کوشش کرے کہ ایسے اعمال کرے کہ گناہ معاف ہوں، اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. چھٹا ہمیں سبق ملتا ہے تمسک بسنہ، سنت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہنا، سنت کو اپنانا، اختیار کرنا اور اہل بدعت کی مخالفت کرنا. جیسے آپ نے فرمایا ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور اس دن ماتم وغیرہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن عید مناتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ اس دن عید مناتے ہیں اور کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں، بلکہ ہم اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. اور بہترین ہدایت نبی علیہ السلام کی ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ربی وسلام علیہ. تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ روزہ رکھا جائے. ساتویں چیز ہے کہ یوم عاشورہ جو ہے یہودیوں نے اس دن عید اس کو اپنایا ہوا تھا، کیونکہ وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے. اپنے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوموا انتم، تو تم روزہ رکھو. اور اس میں خیر اور بھلائی جو ہے پہلے والوں کے لیے، پہلے والوں کی جو ہے اعمال میں سے وہ بھی ہمیں مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے روزہ رکھنے سے. تو اس میں پہلی امتوں کا جو وہ روزہ بھی رکھتے تھے، خوشی بھی مناتے تھے، تو ہم نے وہ عبادت لے لی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے، آپ کی اجازت سے اور آپ کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین شکر ہے، کیونکہ اس دن کے بارے میں جب آپ نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومون، اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ قالوا هذا يوم عظیم، یہ بڑا عظمت والا دن ہے. انجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، اور شکر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے روزہ رکھا، اور ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا شکر کا طریقہ یہ تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کرتے ہوئے روزہ رکھا، اور نبی علیہ السلام بھی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ 3 دن مسلسل کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، اور آپ کے قدم مبارکوں پر ورم آ جاتا اور کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ 9واں جو ہمیں سبق ملتا ہے 9 نمبر پر، کہ بعض اگر چیزیں کسی کے ساتھ ملتی ہوں حق کی، تو یہ نہیں کہ کلی طور پہ جو ہے وہ بندہ صحیح ہے، جیسا کہ یہود جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے تھے، تو یہ نہیں مطلب کہ یہود حق پر ہیں اور ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ حق پر ہیں، نہیں، بلکہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 68۔ بے شک اول الناس ابراہیم، ابراہیم کے سب کے سے قریب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی وہذا النبی ہمارے نبی کریم، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، واللہ ولی المؤمنین اللہ مومنوں کے دوست ہیں۔ 10واں جو ہمیں سبق ملتا ہے، بعض کفار یا بعض جماعتیں اگر کچھ ان کے پاس حق ہے تو یہ اس چیز کی دلالت نہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ فَنَحْنُ نَصُومُ، ہم نے جب کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو جو یہود تھے وہ سب سے زیادہ بڑے کافر تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور پھر بھی ان کے ہاں یہ حق موجود تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو شریعت موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ تو اس کے باوجود جو ہے نبی علیہ السلام نے انہیں اہل حق نہیں کہا، بلکہ ان کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اسی طرح قریش مکہ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر چیز ہی ان کی صحیح ہے، بلکہ جو ہے حق جو ہے وہ کلی طور پہ لیا جائے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی کوئی حق کی چیز ہے تو وہ حق تو لیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ انہیں کلی طور پہ قبول کیا جائے اور ان کی ہر چیز لے لی جائے، بلکہ صرف وہ حق جو ہے جیسے روزہ ہے وہ لیا گیا اور باقی عادات نہیں لی گئیں۔ اور حق کسی سے بھی لیا جا سکتا اگر وہ حق ہو، اور نبی علیہ السلام کی اگر اس پہ مہر ہو، تو اگر یہودی روزہ رکھتے تھے تو آپ نے بھی ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ان کی مخالفت میں یہ کہا کہ ہم اگر آئندہ رہے تو 9 کا بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنی عبادات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو نے فرعون اس وقت کا جو اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور بنی اسرائیل کو عذاب دیا کرتا تھا، اس سے اللہ نے نجات دی، تو اس میں پٹاخے نہیں چلائے، اس میں شور شرابہ باجے نہیں بجائے، بلکہ روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام سوموار والے دن پیدا ہوئے، روزہ رکھا شکر کے لیے، کہ یوم الخمیس کو جمعرات والے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، روزہ رکھا۔ تو عبادات شکر کا ذریعہ ہے، نہ کہ واجے بجانا، باجے بجانا۔ اللہ نے ملک پاکستان 14 اگست کو آزاد کیا تو باجے بجانے سے شکر ادا نہیں ہوگا، اور نہ ہی جھنڈیاں لگانے سے، اچھے کپڑے اور کھانا کھانے سے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اللہ کی عبادت کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور شکر کرنے سے عبادتوں میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ مال میں کمی ہے، شکر کریں، زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حلال چیزوں میں خرچ کریں، اس میں برکت پڑ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کا انفاق کرنا، اسے سکھانا، لوگوں کو بتانا، یہ زکوٰۃ ہے اس کی، اس سے برکت پڑ جائے گی علم کے اندر۔ تو ہر نعمت کے اندر اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کر کے، اسے اللہ کی اطاعت کے اندر کر کے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دے دیں شکر ادا کرنے کی، شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس توفیق کی نعمت کے لیے بھی اللہ کا شکر کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے،
اور اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی معاذ بن جبل کو بتایا تھا کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو دبر کل صلاح، نماز کے آخر میں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما تیرا شکر ادا کرنے میں، تیرا ذکر ادا کرنے میں، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اندر۔ ہمیشہ ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایمان، کفر اور ایمان کی جنگ ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ تاریخی دن ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو یاد رکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور فرعون کو غرق کیا۔ اور اس امت اسلامیہ کا، امت محمدیہ کی فضیلت، انتم احق بموسیٰ منہم، تم زیادہ حقدار ہو موسیٰ کے ان سے، کیونکہ تم توحید پر قائم ہو۔ یہ لوگ شرک میں آ گئے، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، تو اس میں اس امت کی فضیلت ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، یہود سے بھی زیادہ۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت ہے اور عبرت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر جو چیز ہے وہ صرف نسب نامہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جو اعتبار والی چیز ہے وہ ہے اتباع، وہ ہے حق پہ چلنا۔ یہود سب سے قریب تھے موسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود ہم امت محمدیہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہمارا عمل ان کے مطابق توحید پر ہے۔ انتم احق بموسیٰ منہم، تم زیادہ حقدار ہو موسیٰ کے، اگرچہ ہمارا نسب نہیں ہے، اور وہ نسب کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے نسب سے، ان کے خاندان سے، اس کے باوجود ہمیں فرمایا، امت محمدیہ کو فرمایا کہ تم جو ہے ان کے زیادہ حقدار ہو۔ تو اللہ کے ہاں اعتبار رشتہ داری کا نہیں، اللہ کے ہاں اعتبار تقوی کا، عبادت کا، پیارے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کا ہے۔ اور یہ دین کتنی اس میں آسانی ہے، فرمایا فمن شاء یصومہ فلیصم، جو چاہتا ہے روزہ رکھے وہ رکھ لے، ومن شاء یترکہ فلیترک، جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو آپ نے آسانی بھی دی، فرض بھی نہیں قرار دیا، مستحب ہے یہ روزہ۔ پہلے فرض تھا، منسوخ ہوگی فرضیت اس کی، اور بعد میں یہ مستحب رہا۔ اب جو اس کو رکھنا چاہے اس کے لیے اجر ہے، اور جو چھوڑنا چاہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین زہری، محدث فقیہ، وہ روزہ رکھتے تھے سفر میں بھی عاشورے کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے روزے تو چھوڑ دیتے ہیں سفر میں، فرمایا کہ رمضان کا بدل ہے، کہ اس کا جو ہے اس کی قضا دی جا سکتی ہے، اور عاشورے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو فضیلت ہے وہ یوم عاشورہ کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی ہے، اور 1 سال کا اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کہ 1 سال کے گناہ صرف ایک روزہ رکھنے سے مل جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا، صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا ینادی فی الناس یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن آپ نے ایک آدمی کو بھیجا لوگوں میں وہ اعلان کرے کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ روزہ پورا کرے اور یا روزہ رکھے، ومن لم یاکل فلا یاکل، جس نے بھی کچھ نہیں کھایا وہ رک جائے، کھانا نہ کھائے۔ اور صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے پیروی کی، اور انہوں نے تفصیل نہیں جانی اور استفسار نہیں کیا کہ کیوں اور کیوں کر اور کس لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا جب حکم ملے، ہمیں کوئی حدیث ملے تو اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اور اپنی عادات، اپنی رسوم، اپنے رسم و رواج اور اپنے خاندانی عادات کو پس پشت ڈال دیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو، آپ کی عبادت کو اور آپ کے حکم کو جو ہے وہ نافذ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔